الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے ایک دیوبندی مماتی بد نصیب اور بدبخت کی۔ سوال ہوا، سوال پوچھنے والے نے کہا کہ یہ بتائیے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کے حوالے سے جو حدیث ہے، اس پر اس دیوبندی مماتی نے اور علامہ احمد سعید خان اور علامہ کلیم اللہ کے مقلد نے جواب یہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو نہیں ہوا، اور جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ان لوگوں کے اوپر لاکھ دی لعنت۔ تو یہ جو لعنت ہے وہ تو اس جاہل ملا کے اپنے آپ پر آ گئی۔ اس نے اس حدیث کا جواب یہ دیا کہ اس حدیث کو صرف جناب حضرت عروہ بیان کرنے والے ہیں، اور نام کیا لیا کہ ای حدیث دا صرف عروے کو ہی پتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عروہ کون تھے؟ جناب حضرت عروہ ابو عبداللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اب اتنے جلیل القدر صحابی کے بیٹے کا نام لیتے ہوئے یہ بندہ سرائکی میں کہتا ہے کہ اسے عروے کو پتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی یہ ان لوگوں کے ادب و آداب کا حال ہے۔ یہ لوگ اتنے پرلے درجے کے بدتمیز ہیں کہ ان کے اندر شرم و حیا باقی نہ رہی۔ جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں جناب حضرت عروہ، اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ یہ کون ہے جناب حضرت عروہ؟ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ ہے زبیر بن عوام اور ماں ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور جناب حضرت عروہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، یعنی اسماء بنت ابی بکر سید عائشہ کی بہن۔ تو جناب حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، اور جناب حضرت عائشہ حضرت عروہ کی خالہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس بندے کا ایک تو اس کی تمیز داری چیک کر لیں، ہیں جی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہیں جی، اور عائشہ کے بھانجے جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیسے لے رہے ہیں، وہ آپ اس ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں۔ لو جی، یہ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے جناب حضرت عروہ کا نام کس طرح بدتمیزی کے انداز میں لیا۔ میں تو سمجھتا ہوں ان مماتیوں اور دیوبندیوں اور مقلدوں کی عقل کی مت ماری ہوئی ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا ہو جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے منافی ہے۔ ہاں جی، کہاں لکھا گیا کہ کسی پیغمبر کے اوپر جناب جو ہے وہ جادو ہو جانا یہ اس کی عزت کے منافی ہے؟ یہ صرف اس کے اپنے منہ کی بنائی ہوئی بات ہے، ورنہ اس بات کے اندر دور دور تک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کی قسم کھائی۔ تو جی ہاں میرے بھائی،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی ضرور قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لیکن اس قسم کھانے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو نہیں ہوا؟ یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ جادو بھی بیماری کی طرح بندے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جادو بیماری کی طرح، مرض کی طرح آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں 20 مرتبہ بخار ہوا، بیمار ہوئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور ممات وہ بھی باقاعدہ بیماری کے اندر ہوئی۔ اب کوئی بندہ چول یہ کہے کہ حضور تو بیمار نہیں ہو سکتے، ہاں جی یہ تو ان کے عزت کے منافی ہے، یہ تو اللہ نے ان کے جان کی عمر کی قسم کھائی، یہ تو اس کے منافی ہے، تو یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ اور کہا کہ قرآن مجید شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضور پر جادو ہوا جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، لبید بن عاصم یہودی نے حضور پر جادو کیا، کروایا۔ اور یہ جو آیت ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ اکبر، اس حدیث کے اندر ہے، یہ جادو والی حدیث کے اندر ہے کہ جبریل آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا کہا۔ حضور نے اس گندے کنویں سے جس کنگھی کے اوپر، کنگھے پر گرے لگا لگا کر جادو کیا گیا تھا وہ منگوائی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، وہ گرہ کھلتی گئی، اور یہ 2 صورتیں پوری ہوئیں، ساری گریں کھل گئیں، حضور پر جادو کا اثر ختم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ اللہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک نبی نے بذریعہ وحی جبریل کے بتانے پر یہ قرآن پڑھا اور قرآن سے شفا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر اور بیماری جاتی رہی۔ اور یاد رکھیو، جادو تو ہوا اور ضرور ہوا، لیکن وہ نبوت کے معاملات میں نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بیماری اور کمزوری کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ حدیث کو تو نہیں مانتا، کہتا ہے جو اس کے الفاظ آپ نے سن لیے، میں بار بار نہیں کہتا کہ جو جناب حضرت عروہ کے متعلق اس نے کہا، اچھا کہتا ہے کہ جناب جادو ہوا، 6 مہینے ہوا تو بلوے عام ہو گیا، تو سب نے کیوں بیان نہیں کیا؟ او اللہ دے بندے، او عقل دے دشمنوں، او تھوڑی عقل دی مت ماری ہوئی، یہ کہاں اصول بیان ہوا کہ ایک حدیث کو بلوے عام روایت کرے گا تو اسے قبول کیا جائے گا؟ یہ کتاب و سنت نے کہاں اصول بیان کیا ہے کہ ایک بات کو 10 یا 20 یا 50 بیان کریں گے تو تب قبول ہوگی؟ یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جاہل لوگوں نے، مقلدین نے ایویں قسم دے سارے اصول اپنے ڈھیڈ کول بنین، ایندا کتاب و سنت یا دلائل نال کوئی تعلق نہیں۔ اے ساریاں گالیاں انہاں گمراہاں نے اپنے ڈھیڈ کول ایجاد کیتے ہیں، اور انہاں دا وڈا ڈھڈو اپنے ڈھیڈ کول مسائل بنا بنا کے تھپن والا او ہی جڑا فوت تھی چکے۔ تو یہ اصول انہوں نے از خود تیار کر لیے ہیں۔ چلو جی یہ حدیث تو نہیں مان رہا، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن بتائے گا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر بھی گئے
لیکن بدبختی ہے نا جی، نام تو ان کا ہے اشاعت القرآن یا اشاعت التوحید و سنہ، نہ ان کے پلے توحید ہے، نہ ان کے پلے سنت ہے، نہ ان کے پلے حدیث ہے۔ لو جی، وقت کی نزاکت سے میں ایک جگہ سے قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى۔ یہ پارہ نمبر 16 ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ ہے، اور اس کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 66 سے 66۔ قال بل القوا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں سے کہا تم اپنا جادو پہلے پیش کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، ہیں جی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، خیال میں ڈالا گیا حضرت موسیٰ کے ان کے جادو کی وجہ سے کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ باقی پبلک کا کیا حال ہوا ہوگا؟ خود پیغمبر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں، یہ لاٹھیاں نہیں ہیں، یہ تو دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے نفس میں خوف، حضرت موسیٰ ڈر گئے جی، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اب بتائیے، جادو ہوا تو وہ ڈر گئے نا، اگر جادو نہ ہوا ہوتا تو رسیوں اور لاٹھیوں سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ دے بندو، کبھی رسیاں اور لاٹھیاں بھی دوڑا کرتی ہیں، لیکن چونکہ جادو ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، تو محسوس کیا اپنے نفس میں خوف، کس نے؟ موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا مت تو ڈر، بلا شبہ تو ہی غالب ہے۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت ڈر، اور پیغمبر ڈر رہا ہے۔ اللہ دے بندو، یہ قرآن میں ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا۔ اب حدیث کو تو صرف، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اس بندے نے بڑی بدتمیزی سے لیا۔ حضرت عروہ کو تو جو اس نے کہا، ماں جی کا نام بھی کوئی ادب و احترام نہیں ہے، یعنی یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں، اتنے نالائق لوگ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی کہنا چاہیے۔ تو ہوا نا ثابت قرآن کریم سے کہ جادو ہوتا ہے، جادو باقاعدہ ایک بیماری کی طرح اثر انداز ہوتا ہے، بندے کے دماغ پر، بندے کے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ پر جادو کا اثر ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ظالم اللہ کے قرآن کا کیسے رد کرے گا؟ جی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے آپ جی میں تسا کھر کے دوتے کتاباں لد چھوڑو، جی میں تسا کھر کے تے کتاباں لد چھوڑو، تب میں کو دسو کھر کا عالم بن دے؟ کیا خیال ہے بچوں؟ کھر کے تے کتاباں لدو تا کیا کھر کا عالم بن دے؟ جواب ہو سی کہ نہیں جی، ہرگز نہیں، کھر کا تے گڈو تے کھوتا بھلائی عالم ہو دے، حالانکہ کتاباں تو اندو تے بہت سارے لدے ہوئے، اندو تے قدوری لد چھوڑو، اندو تے عالمگیری لد چھوڑو، اندو تے ہدایہ لد چھوڑو، اندو تے فتاوہ قاضی خان لد چھوڑو، تا کیا کھر کا عالم بن سی؟ جواب ہے کہ جی کھر کا تا بالکل عالم نہ بن سی۔ تا ایویں جیاں لوگاں دا یہی معاملہ ہے کہ اے عالم نہیں نے، جاہل ہیں۔ نہ ان ظالموں کو حدیث سے تعلق ہے، نہ ان بدبختوں کو اللہ کا قرآن آتا ہے۔
اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے فتنے سے اللہ امت کو محفوظ فرمائے۔ جو بات صحیح حدیث میں آ جائے نا اسے بلا چوں چراں ماننا فرض ہوتا ہے اگر ایمان ہے اور ایمان سلامت ہے۔ ایک آخری بات اور حدیث سنا کر میں جا رہا ہوں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔